آج 5 محرم الحرام پہلے منگل کے دن سب کام چھوڑ چھاڑ دو، کوئی اور کام نہ کرو، صرف یہ ایک عمل کرو اور 11 بار یہ سورت پڑھ لو۔ انشاءاللہ آپ کی مقدر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ موقع سال بعد آتا ہے اور محرم کے اندر ہی عاشوراء سے پہلے اللہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا اسی محرم کے مہینے میں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ عمل ہے جس نے بھی آج تک کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ساری مرادوں کو پورا کیا۔ جو نہیں کرتا پچھتاوے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، سوائے پچھتاوے کے، صرف ایک پچھتاوا اسے ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے کے لیے یہ عمل جلدی سے کر لیجئے۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے والی چابی ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ آپ کی بند تقدیر کو کھولنے والی چابی ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج یہ عمل کر لو، سارا سال مزے سے بیٹھ کر اپنے رب کے ہاں کھاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ عمل جس نے بھی کر لیا، انشاءاللہ اس کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی، صرف اس ایک عمل کے بل بوتے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ تمام بڑے لوگ، تمام اولیاء کرام اپنے خاص مریدین کو یہ عمل بتاتے تھے جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل، اور ایسا عمل ہے جو قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، جو اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے۔ اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام، اس سے بڑا مجرب اور جلدی اثر کرنے والا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا میں نے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہمارے پیارے دادا جان نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس عمل کو کیا کرو۔ وہ بھی اکثر اس ورد کو کیا کرتے تھے۔ گویا ہماری نسلوں کا یہ ورد ہے، اس کو ہم خود بھی کرتے ہیں اور اپنے خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا، ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے،
رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کی مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لے، رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر لیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو۔ کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں غریب فقیر مسکین محتاج کو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت اپنی توفیق اپنی مصیبت اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔